بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل کو رفتہ رفتہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے آج باب صفات الاضحیہ المرغوب فیہا اس باب تک پہنچ چکے ہیں کہ قربانی کی پسندیدہ صفات، قربانی کے جانور میں کون سے اوصاف وہ ہیں جو مرغوب ہیں، پسندیدہ ہیں، وہ صفات کیا ہیں، اس تعلق سے کیا کیا احادیث آئی ہیں، وہ انشاءاللہ آج کے درس میں پڑھیں گے۔ تو میرے توحید و سنت کے شہدائیوں، قرآن و حدیث کے جانثاروں اور فداکاروں حضرات اور خواتین، پہلی حدیث اس طرح ہے: عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکفأ الی کبشین اقرنین املحین فذبحہما بیدہ، متفق علیہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو دمبوں کی طرف متوجہ ہوئے جو دونوں سینگ دار تھے اور چت کبرا تھے۔ املح کا ایک معنی چت کبرا کیا گیا ہے اور ایک معنی خالص سفید بھی کیا گیا ہے، اور ایک معنی یہ بتایا گیا ہے کہ جس کے اندر سفیدی سیاہی سے زیادہ ہو، سفیدی سیاہی سے زیادہ ہو۔ تو وہ دمبا، وہ میڈھا کہ جس کے اندر سفیدی سیاہی سے زیادہ تھی، یا جو چت کبرا تھا یا جو خالص سفید تھا، تو دو دمبے تھے اور سینگ دار تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا۔ یہ روایت متفق علیہ ہے اور اسے امام بخاری نے کتاب الاضاحی 5554 نمبر پہ روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے کتاب الاضاحی میں 1966 نمبر پر ذکر کیا ہے، اور اس میں اتنے الفاظ کی زیادتی ہے: وَسَمَّا وَكَبَّرْ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہا اور اللہ اکبر کہا۔ تو ذبح کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی وہ کیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اور آپ نے ذبح کرتے ہوئے ان کے پہلو پر اپنا پیر رکھا، اپنا پیر ان کے پہلو پہ رکھ کر کے آپ نے ذبح فرمایا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں کون کون سی صفات، دمبے کی کون سی پسندیدہ صفات کا ذکر آیا؟ یہ کہ وہ سفید ہو، یا یہ کہ اس میں سفیدی سیاہی سے زیادہ ہو، چت کبرا ہو اور سینگ دار ہو، سینگ دار ہو، یہ پسندیدہ صفات ہے قربانی کے اندر۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، دوسری حدیث لیتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش اقرن یطأ فی سواد ویبرک فی سواد وینظر فی سواد فأتی لیضحی بہ او لیضحی بہ الی آخر الحدیث۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ایسے دمبے کو لانے کا جو کہ سینگ دار تھا اور سیاہی میں چلتا تھا، سیاہی میں بیٹھتا تھا، سیاہی میں دیکھتا تھا۔ اس دمبے کو لایا گیا تاکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قربان فرمائیں، اسے اضحیہ میں اسے بطور اضحیہ ذبح فرمائیں، اس کو بطور قربانی ذبح فرمائیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 1967 نمبر پر ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ
وہ سیاہی میں چلتا تھا، اس کا معنی یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے کھر سیاہ تھے اور کھر کے آس پاس کے بال سیاہ تھے، اور وہ سیاہی میں بیٹھتا تھا، یعنی جن جگہوں پر وہ بیٹھتا تھا، بیٹھنے میں بدن کے جو اعضاء استعمال ہوتے تھے ان اعضاء پر سیاہی تھی، اور اسی طرح سے آنکھوں کے ارد گرد وہ سیاہی میں دیکھتا تھا، یعنی آنکھوں کے ارد گرد، آنکھوں کے اطراف میں سیاہی تھی، اور ایسے ہی چہرے کے اطراف میں اس کے سیاہی پائی جا رہی تھی، اور باقی پورا بدن اس کا سفید تھا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ جانور جس کے اندر سفیدی اور سیاہی دونوں ہو، جسے عام طور پر اردو میں چتکبرا کہتے ہیں، وہ جانور مرغوب ہے، اور جس میں سفیدی زیادہ ہو اور خاص طور پر ان مقامات پہ سیاہی ہو، یعنی آنکھوں کے ارد گرد سیاہی ہو، چہرے میں گویا کچھ سیاہی ہو، اور پیٹھ پہ کچھ سیاہی ہو، اور پیروں میں کچھ سیاہی ہو، تو وہ جانور پسندیدہ ہے قربانی کے لیے۔ اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ تو 2 حدیثیں ہو گئی، پہلی حدیث انس رضی اللہ عنہ کی، اور دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اور تیسری حدیث یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی اس تعلق سے آئی ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يضحي بكبش اقرن فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دمبے کی قربانی کرتے تھے جو سینگ دار ہوتا تھا اور نر دمبا تھا۔ فحیل بھرپور مرد، فحل بھرپور مرد کو کہتے ہیں، تو جو نر ہو اور جس کے اندر مردانگی پوری طرح سے موجود ہو اور جس کو خسی نہ کیا گیا ہو، اس طرح کا جو ہے سینگ دار، سینگوں والا دمبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے تھے، جو سیاہی میں دیکھتا تھا، سیاہی میں کھاتا تھا اور سیاہی میں چلتا تھا۔ اس کا معنی اوپر بیان ہو چکا کہ سیاہی میں دیکھتا تھا، یعنی آنکھوں کے اطراف میں سیاہی موجود تھی، اور منہ کے آس پاس میں سیاہ رنگ تھا، اور پیروں پہ اس کے سیاہی تھی، اور باقی بدن اس کا سفید تھا۔ اس کی سند صحیح ہے، یہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت ہے 2796 نمبر پر، اور سنن ترمذی میں 1496 نمبر پر، اور سنن نسائی میں 4390 نمبر پر، اور سنن ابن ماجہ میں 3128 نمبر پر۔ اور اس کی سند اس طرح ہے کہ حفص ابن غیاث جعفر ابن محمد سے، اور وہ اپنے والد سے، اور وہ ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں۔ تو اس سند میں جو جعفر ابن محمد نام آیا ہے، اس کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جعفر ابن محمد قبیلے بنو ہاشم کے، قریش کے، جنہیں جعفر صادق کہا جاتا ہے، جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام سے جو معروف ہیں، اور ان کے والد محمد ابن علی ابن حسین ابن ابی طالب جو ہے، جنہیں محمد الباقر کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں ثقہ اور جلیل القدر ہیں، تو جنہیں کچھ لوگ امام سے تعبیر کرتے ہیں، امام جعفر صادق اور امام محمد الباقر سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ہم تو جو ہے اہل علم کو جو امامت کسی فن کے امام ہوں انہیں امام مانتے ہیں، وہ مخصوص نظریے کے مطابق انہیں امام کہنا تو ہم درست نہیں سمجھتے، لیکن علمی امامت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے کہا جائے تو ہم امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو داؤد، ائمہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، لیکن ایک مخصوص نظریے کے مطابق اگر امام کہا جائے تو پھر وہ کہا جانا درست نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے جعفر الصادق اور محمد الباقر رحمہم اللہ کی یہ روایت اور یہ حدیث ہے، اور اس سے قربانی کے جانور کے بعض اچھے اوصاف کا اس میں پتہ چلتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کہا ہے اس کے بارے میں حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفه الا من حدیث حفص بن غیاث،
اور اس کے بعد میں تو امام ترمذی نے گویا اس حدیث کو حسن اور صحیح قرار دیا. اور پھر شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ محمد ضیاء اعظمی حفظہ اللہ فرماتے ہیں قلت وصححہ ایضا ابن حبان، اور امام ابن حبان نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے، 5902 نمبر پر ان کے یہاں یہ حدیث ہے. اور ایسے ہی امام حاکم نے بھی کہا ہے صحیح علی شرط الشیخین، یعنی بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق یہ صحیح ہے. لیکن پھر شیخ اس پر اپنا تبصرہ کرتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ محمد الباقر یہ صرف امام مسلم کے راوی ہیں، یہ امام بخاری کے راوی نہیں ہیں. امام بخاری نے ان سے الادب المفرد میں ضرور روایت کیا ہے، لیکن اپنی جامع صحیح میں روایت نہیں کیا ہے. لیکن امام حاکم کے تساہل میں سے یہ ہے اور ان کی نرمی میں سے یہ ہے، یا ان کے یہاں یہ کمی پائی جاتی ہے شرط بخاری ذکر کرتے ہوئے کہ وہ اس بات میں فرق نہیں کرتے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں کسی سے روایت لی ہو یا اپنی صحیح کے علاوہ کسی اور کتاب میں ادب المفرد وغیرہ جیسی کتابوں میں ان سے روایت لی ہو. تو اس فرق نہ کرنے کی وجہ سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ راوی بخاری کا راوی ہے، جبکہ وہ امام بخاری کا راوی نہیں ہوتا ان کی صحیح کتاب میں. تو یہ کمی امام حاکم کے ہاں پائی جاتی ہے. تو اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ امام حاکم کی نے جن احادیث کو صحیح کہا ہے ان پر بہت ساری جگہوں پر امام ذہبی نے تعاقب کیا ہے، پھر بعد کے علماء نے تعاقب کیا ہے. تو اللہ کی کتاب کے سوا اور کوئی کتاب جو ہے باکمال نہیں ہے. اب اللہ ان یتم الا کتاب، اللہ کی کتاب ہی کامل اور مکمل ہے اور ہر نقص اور کمی سے پاک ہے. باقی ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ کمی تو ہوتی ہی ہے. تو امام حاکم کے ہاں اس طرح کی کمیاں ہیں. بہرحال یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں جانور کے بعض اوصاف پائے جاتے ہیں. آگے چلتے ہیں ہم ایک اور حدیث کی طرف. وہ حدیث ہے یونس ابن میسرہ ابن حلبس کہتے ہیں قال خرجت مع ابی سعید الزرقی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى شراء الضحايا فاشار ابو سعید الى كبش ادغم ليس بالمرتفع والمتضع في جسمه فقال لي اشتري لي هذه كأنه شبهه بكبش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یونس ابن میسرہ کہتے ہیں کہ میں ابو سعید الزرقی کے ساتھ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. تو انہوں نے ابو سعید یہ خدری نہیں ہے، ابو سعید الزرقی یہ دوسرے ہیں. تو کہتے ہیں ابو سعید نے ایک دمبے کی طرف اشارہ کیا جو کہ ادغم تھا. ادغم یعنی اس کے گردن کے آس پاس میں کچھ سیاہی تھی اور باقی بدن اس کا سفید تھا. تو ایسے دمبے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. لیس بالمرتفع، وہ بہت اونچا نہیں تھا، والمتضع فی جسمہ، اور اپنے جسم میں نہ ہی بہت پست تھا، نہ ہی بہت اونچا تھا اور نہ ہی وہ بہت پست تھا، بلکہ وہ درمیانی قسم کا دمبا تھا. انہوں نے کہا کہ میرے لیے اسی دمبے کو خرید لو. گویا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دمبے کی قربانی فرماتے تھے وہ اسی قسم کا ہوتا تھا، نہ ہی باقی دمبوں کے مقابلے میں وہ بہت اونچا ہوتا تھا اور نہ ہی وہ بہت پست ہوتا تھا، بلکہ وہ درمیانی قسم کا ہوتا تھا اور اس کے گردن اور چہرے کے آس پاس سیاہی اور باقی بدن میں سفیدی ہوا کرتی تھی. ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک قربانی کی ہے. تو جو ہے معمولی فرق کے ساتھ دمبوں میں سیاہی اور سفیدی کی باتیں جو معمولی فرق کے ساتھ حدیث میں آ رہی ہیں، تو بعض برسوں میں کسی اور انداز میں اور بعض برسوں میں کسی اور انداز میں یہ سفیدی اور سیاہی رہی ہوگی. یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی. اسے امام ابن ماجہ نے 3129 نمبر پر روایت کیا ہے اور شیخ محمد ضیاء اعظمی حفظہ اللہ اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے حسن ہے، اس لیے کہ اس میں ایک راوی محمد ابن شعیب ابن شابور ہے، وہ صدوق صحیح الکتاب ہے اور اس کی متابعت موجود ہے. تو اس لیے یہ حدیث حسن کے درجے کو
پہنچتی ہے، صحیح کے درجے کو نہیں پہنچ پاتی ہے۔ اسی طرح سے امام بصیری نے مصباح الزجاجہ میں کہا ہے اسنادہ صحیح رجالہ ثقات، اور امام حاکم نے یہ روایت ذکر کی ہے، اس کی سند شیخ نے ذکر کی، اور اس کے بعد میں اس میں جو الفاظ ہیں تھوڑے سے مختلف ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ یونس بن میسرہ کہتے ہیں، یونس بن میسرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں سعد الزرقی جو کہ صحابی ہیں ان کے ساتھ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے گیا، تو انہوں نے ایک دمبے کی طرف اشارہ کیا کہ جس کے سر کے آس پاس میں سیاہی تھی اور سینگ دار تھا، اور باقی لیس بارفع الکباش، باقی دمبوں کے مقابلے میں وہ بہت اونچا یا بلند جسم والا نہیں تھا۔ گویا کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز کا دمبا قربانی فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں سعد الزرقی آ گیا ہے، جبکہ ابو سعید ان کا نام ابو سعید الزرقی، تو یہ کنیت اس میں چھوٹ گئی ہے سند میں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں ایک اور حدیث کی طرف جو شیخ نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل المرتب علی ابواب الفقہ عن صفیہ بنت شیبہ قالت اخبرتنی امرأة من بنی سلیم ولدت عامة اہل دارنا ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عثمان بن طلحہ وقال مرة انها سألت عثمان بن طلحہ لما دعاك النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي قال سفيان لم تزل قرن الكبش في البيت حتى احترق البيت فاحترقا۔ یہ روایت صحیح ہے اور سنن ابن ابی داؤد میں 2030 نمبر پر اور مسند احمد میں 16637 نمبر پر ہے، اور یہ مسند احمد ہی کا سیاق ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو صفیہ بنت شیبہ کہتی ہیں کہ بنو سلیم کی ایک خاتون نے، جس نے ہمارے گھر والوں میں سے اکثر لوگوں کی پیدائش کروائی تھی، اس نے بیان کیا، کیا بیان کیا؟ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن ابی طلحہ کو بلا بھیجا، انہیں بلوایا، اور ایک بار اس طرح بیان کیا کہ اس خاتون نے خود عثمان ابن طلحہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیوں بلایا تھا، کیا کہنے کے لیے بلایا تھا؟ تو عثمان ابن طلحہ نے جواب دیا کہ میں نے دیکھا جب میں کعبہ کے اندر داخل ہوا، بیت اللہ کے اندر داخل ہوا، تو میں نے دیکھا کہ دمبے کے دونوں سینگ بیت اللہ کے اندر کعبے کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کس دمبے کے دونوں سینگ تھے؟ تو شارحین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جس دمبے کو ذبح کیا تھا، اس کے دونوں سینگ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ تو انہی سینگوں کے بارے میں یہ بیان ہے کہ کہتے ہیں کہ جب میں کعبہ کے اندر داخل ہوا تو میں نے اس دمبے کے دونوں سینگوں کو دیکھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں عثمان ابن طلحہ سے کہ اے عثمان، میں نے کعبہ کے اندر ان سینگوں کو رکھے ہوئے دیکھا، اور میں تمہیں ان سینگوں کو ڈھانپنے کا حکم دینا بھول گیا۔ میں بھول گیا کہ میں تمہیں حکم دوں کہ ان دونوں سینگوں کو ڈھانپ دو، چھپا دو، ان کے اوپر پردہ اڑا دو، پردہ ڈال دو۔ میں بھول گیا یہ حکم دینا، اب میں حکم دے رہا ہوں کہ ان دونوں پر پردہ ڈال دو، فخمرہما، ان کے اوپر پردہ ڈال دو، انہیں ڈھانپ دو، اس لیے کہ کعبہ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو مصلی کو، نمازی کو مشغول کر دے، جس کی طرف اس کی توجہ چلی جائے اور جس کی وجہ سے دل پوری طرح سے صلاۃ کے اندر نہ لگے۔ تو اس لیے یہ جب سینگ نظر آئے گا، سامنے رکھا ہوا رہے گا، تو ظاہر بات ہے وہ صلاۃ پڑھتے ہوئے اس کی توجہ اور اس کا خیال اس طرف جائے گا، اس لیے اسے
ڈھانک دو۔ سفیان جو راوی ہیں حدیث کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر، کعبہ کے اندر دمبے کے دونوں سینگ برابر رکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ جب کعبہ میں آگ لگی اور کعبہ جل گیا تو اس وقت یہ دونوں سینگ بھی اسی میں جل گئے، اور اس کے بعد اب اس کا کہیں وجود نہیں پایا جاتا ہے، کیونکہ کعبہ میں آگ لگنے کے ساتھ میں یہ دونوں سینگ بھی جل کر خاکستر ہو گئے۔ تو یہ رہی حدیث سنن نبی داؤد کی۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں اس سلسلے میں۔ عن ابی الطفیل قال قلت لابن عباس يزعم قومك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروه وان ذلك سنه قال صدقوا ان ابراهيم لما امر بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسبقه ابراهيم ثم ذهب به جبريل الى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه ب7 حسيات حتى ذهب ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه ب7 حسيات وثم تله للجبين وعلى اسماعیل قبیص ابیض۔ ہم حدیث لمبی ہے، ہم بات کرتے ہیں پھر آگے پڑھیں گے۔ ابو الطفیل کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے قوم کے لوگ ایسا مانتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں، ان کا زعم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی فرمائی ہے۔ آپ صفا اور مروہ کے درمیان، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑے ہیں اور یہ سنت ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا صدقوا، وہ سچ کہہ رہے ہیں، صحیح ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب مناسک حج کا حکم دیا گیا، حج کی عبادت کا جب انہیں حکم دیا گیا، تو شیطان اس سعی کے مقام کے پاس ان کے سامنے آیا، ان کے در پہ ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا اور ابراہیم علیہ السلام اس مقابلے میں آگے بڑھ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تیزی سے وہ راستہ روکنا چاہتا تھا، لیکن دوڑ کے ابراہیم علیہ السلام اس سے آگے بڑھ گئے۔ تو یہاں پر وہی ابراہیم علیہ السلام کے دوڑنے کی یہ یادگار ہے کہ شیطان کو انہوں نے پچھاڑ دیا۔ پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو لے کر کے جمرہ عقبہ کی طرف لے گئے۔ مینا میں جمرہ عقبہ جہاں پر ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام کو لے کر کے جبریل علیہ السلام لے گئے، اور پھر وہاں پر شیطان سامنے آیا، شیطان رکاوٹ بنا، تو ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، یہاں تک کہ شیطان وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد میں جب آپ آگے بڑھے، جہاں پر جمرہ وسطیٰ پایا جاتا ہے، درمیانی جمرہ، تو وہاں پر بھی شیطان سامنے آیا، پھر وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام سفید قمیص پہنے ہوئے تھے۔ یہاں تک ہم عربی عبارت پڑھ چکے تھے۔ وعلی اسماعیل قمیص ابیض، اسماعیل علیہ السلام سفید قمیص پہنے ہوئے تھے۔ فقال له یا ابتی انه لیس لی ثوب تکفننی فیہ غیرہ، کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابا جان، میرے پاس کوئی اور کپڑا نہیں ہے کہ مجھے ذبح کر لینے کے بعد جس میں آپ مجھے کفن پہنا سکیں۔ یہ سفید کپڑا جو میں پہنے ہوئے ہوں، اسی میں آپ کو مجھے کفنانے کی ضرورت ہوگی ذبح کر لینے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ اس کپڑے کو اتار لیجئے تاکہ یہ خون آلود نہ رہے جب آپ اس میں دفن کریں، اور یہ کفن کے لیے میرا سفید کفن میرے اوپر سے رہے اور خون کے داغ اس میں نہ پائے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چنانچہ اس مشورے کو پسند کر کے چاہا کہ اس کپڑے کو اتاریں، اور جب وہ یہ کپڑا اتارنے لگے، اسماعیل علیہ السلام کے جسم سے وہ سفید کپڑا الگ کرنے لگے، تو اسی دوران پیچھے سے آواز آئی قد صدقت الرؤیا۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 105 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، وہاں یہ الفاظ موجود ہیں قد صدقت الرؤیا، کہ جو خواب میں آپ کو حکم ملا تھا، آپ نے سچ طور پر سچ مچ اس کو حقیقت میں
اس کی تعبیر آپ نے مکمل کر دی اور آپ نے اس پر عمل کر لیا، خواب کو آپ نے سچ کر دکھایا۔ آپ کے پیچھے سے آواز آئی، ابراہیم علیہ السلام جب آواز کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک دمبا کھڑا ہے جو سفید ہے، جو سینگ دار ہے، جو بڑی آنکھوں والا ہے۔ فَإِذَا هُوَ بِكَبْشٍ أَبْيَضَ أَقْرَنَ أَعْيَنٍ، تو آپ نے دیکھا کہ ایک دمبا ہے، سفید دمبا ہے، سینگ دار ہے اور بڑی آنکھوں والا ہے۔ اس کے بعد میں پھر ابراہیم علیہ السلام نے ظاہر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اس دمبے کو قربان کیا، جیسا کہ واقعہ معروف ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَتَتَبَّعُ ذَلِكَ الضَّرْبَ مِنَ الْكِبَاشِ، کہ میں نے ہم لوگوں کو دیکھا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ہم لوگوں کو دیکھا ہے، یعنی کس کو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا ہے کہ اسی انداز کے دمبے وہ تلاش کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح کا دمبا اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں دیا گیا تھا، اسی انداز کا دمبا صحابہ کرام اپنی قربانیوں کے لیے تلاش کرتے تھے۔ تو وہ کیسا ہوتا تھا؟ سفید دمبا، سینگ دار دمبا اور جو ہے بڑی آنکھوں والا دمبا، یا جس کے آنکھ کے ارد گرد میں سیاہی موجود ہو، خوبصورت آنکھوں والا دمبا۔ اس حدیث کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور اسے امام احمد نے 2707 نمبر پر روایت کیا ہے۔ ایک لمبی حدیث کا یہ حصہ ہے، اور ایسے ہی اسے امام ابو داؤد الطیالسی نے مسند، جن کی مسند ہے، 2820 نمبر پر روایت کیا ہے۔ اور شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب الحج میں، شیخ کی کتاب الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل میں، کتاب الحج میں یہ حدیث پوری تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے۔ یہاں اس کا اعادہ کیا ہے اس سے اس مسئلے کو مستنبط کرنے کے لیے کہ جانور میں، قربانی کے جانور میں کون سی صفت یا کون سے اوصاف پسندیدہ ہیں، تو اس میں اس کا سفید ہونا اور اس کا خوبصورت آنکھوں والا ہونا اور اس کا سینگ دار ہونا یہ پسندیدہ اوصاف میں سے ہیں۔ تو قربانی کے آپ ساری احادیث کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو کون کون سے اوصاف ہمارے سامنے آتے ہیں جو پسندیدہ ہیں؟ بہت واضح صفت آئی جانور کا سفید ہونا، یا سفیدی کا سیاہی کے مقابلے میں زیادہ ہونا، یا اس کا چتکبرا ہونا، اور اس کے بعد میں اس کا نر ہونا، اس کا سینگ دار ہونا، اس کا خوبصورت ہونا اور سیاہی مخصوص جگہوں پر ہونا، آنکھ کے آس پاس میں، چہرے پر سیاہی ہونا، پیروں پر سیاہی ہونا، باقی بدن کا سفید ہونا۔ تو یہ قربانی کے جانور کے پسندیدہ اوصاف ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ اگلا باب ابھی ہم نے 5واں باب پڑھا، اب ہم 6واں باب پڑھتے ہیں۔ اس کتاب کا 6واں باب ہے باب ما لا يجوز من الاضاحی، کس طرح کی قربانی کرنا، کس طرح کے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ابھی ہم نے وہ باب پڑھا کہ قربانی کے جانور میں کون سے صفات پسندیدہ ہیں۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ قربانی کے جانور میں کون سے عیوب پائے جائیں تو اس کی قربانی ناجائز ہوگی۔ قربانی میں کیا چیز ناجائز ہے؟ اس سلسلے میں پہلی حدیث شیخ جو ذکر کر رہے ہیں، شیخ حفظہ اللہ ذکر کر رہے ہیں، عن عبید بن فیروز قال سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال 4 لا تجوز في الأضاحي، 4 لا تجوز في الأضاحي، العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكثير التي لا تنقي۔ قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص، قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد۔ عبید بن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے براء ابن عازب صحابی رسول رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، میں نے پوچھا
کہ قربانی میں کیا چیز ناجائز ہے، کس طرح کے جانور کی قربانی ناجائز ہے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے تقریر فرمائی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کھڑے ہو کر کے خطبے دیا کرتے تھے، تقریر فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے باقاعدہ 4 انگلیوں کے ذریعے اشارہ کیا۔ اسی طرح سے وہ 4 انگلیوں کا اشارہ کر کے برا ابن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور پھر بطور تواضع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میری انگلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے مقابلے میں بہت کمتر ہیں، قصیر ہیں، معمولی ہیں۔ تو اپنی انگلیوں کے بارے میں یہ بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کا اظہار فرماتے ہوئے، اور کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 چیزیں قربانی میں جائز اور درست نہیں ہیں۔ پہلی چیز ہے العورا بین عورها، وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایک جانور جس کا ایک آنکھ خراب، جس کی ایک آنکھ خراب ہو تو، اور اس آنکھ کی خرابی پوری طرح ظاہر ہو، اگر معمولی خرابی ہو اور اس کا پتہ نہ چلتا ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ خرابی پوری طرح ظاہر ہو، واضح ہو، نمایاں ہو، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسرا، وہ بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو۔ تیسرا، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن پوری طرح سے واضح ہو۔ اور چوتھا، وہ دبلا پتلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ دبلا پتلا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ تو یہ 4 طرح کے جانوروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی میں جائز نہیں ہے، ان کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ عبید ابن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے برا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ دانتوں میں کوئی کمی پائی جائے، دانت ٹوٹے ہوئے بے دانت جانور ہو، تو مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو تمہیں ناپسند ہو چھوڑ دو، مت اس کی قربانی کرو، لیکن اس کو کسی پر حرام نہ کرو۔ بہت سارے لوگ یہ حرکت کرتے ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں کہ انہیں ناپسند ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو حرام ہے، یہ تو ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کو ناپسند ہے کہیے، آپ چھوڑ دیجئے، آپ مت کیجئے، لیکن آپ لوگوں پہ کیسے حرام کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں؟ تو اپنی پسند ناپسند کو شریعت میں داخل نہ کریں، بلکہ شریعت کے حساب سے شریعت کے ساتھ معاملہ کریں۔ تو برا ابن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو تمہیں ناپسند ہے اسے چھوڑ دو، لیکن کسی پر اسے حرام نہ کرو۔ یہ حدیث صحیح ہے، سنن نبی داؤد میں 2802 نمبر پر، سنن نسائی میں 4369 نمبر پر، سنن ابن ماجہ میں 3144 نمبر پر، مسند احمد میں 18510 نمبر پر، صحیح ابن خزیمہ میں 2912 نمبر پر، صحیح ابن حبان میں 5922 نمبر پر، اور ایسے ہی مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ شیخ حفظ اللہ فرماتے ہیں اسنادہ صحیح۔ اور اس کے بعد میں امام ترمذی نے بھی اسے 1497 نمبر پر، اور امام نے حبان نے 5919 نمبر پر ایک اور سند سے روایت کیا ہے، البتہ اس میں الفاظ اس طرح ہیں، اس میں ہے والعجفاء التي لا تنقی، اس میں کیا تھا؟ الکثیر التي لا تنقی، اس میں ہے العجفاء، دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ ایسا دبلا پتلا کمزور جانور ہو جس کے اندر کی گودا نہ ہو، جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ اس کے بعد میں ابن حبان میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ لوگوں نے کہا برا رضی اللہ عنہ سے فَإِنَّمَا نَكْرَهُ النَّقْصَ فِي السِّنِّ وَالْأُذُنِ وَالذَّنَبِ، کہ ہم دانتوں میں کوئی کمی ہو، کان میں کوئی کمی ہو، دم میں کوئی کمی ہو، تو ان کمیوں کو ہم ناپسند کرتے ہیں۔ تو برا ابن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا فَكْرَهُ مَا شِئْتُمْ، جو تمہیں ناپسند کرنا ہے ناپسند کرو، وَلَا تُحَرِّمُوا عَلَى النَّاسِ، لیکن اسے لوگوں پر حرام نہ کرو۔ تمہیں ناپسند ہے مت اس کی قربانی کرو، لیکن اس کو حرام کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہو؟ تو انہوں نے گویا انہی 4 عیوب کو فرمایا
کہ یہ 4 عیوب ایسے ہیں کہ ان 4 عیوب والے جانور حرام ہیں، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب فقہاء کرام نے باقی عیوب کو جو ان کے مساوی ہیں یا ان سے اعلیٰ ہیں، اگر کوئی عیب ان کے مساوی ہے، برابر ہے، یا ان سے برتر ہے، ان سے بڑھ کر ہے، تو ان کو اس میں شامل کیا ہے۔ لیکن جو عیوب ان سے کمتر ہیں ظاہر بات ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ دیکھیے فقہا نے کیسی کیسی باریکیاں کی ہیں۔ ہم حدیث پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو کانا ہے اور جس کا کانا پن پوری طرح سے واضح ہے اس کی قربانی جائز نہیں۔ کیوں؟ کہا علت یہ ہے، وجہ یہ ہے، فقہا علت کا استنباط کرتے ہیں اور اس کی وجہ پر ہی قیاس کرتے ہیں، علت پر ہی قیاس کرتے ہیں۔ تو کہا علت یہ ہے کہ جو جانور کانا ہوگا تو جب وہ چراگاہ میں جائے گا تو چونکہ ایک طرف اسے نظر نہیں آئے گا تو وہ اچھی طرح سے اچھے گھاس کو اختیار کر کے پوری طرح سے کھا نہیں پائے گا، اسے خوراک نہیں ملے گی صحیح سے، جو اس کو چارہ پیش کیا جائے گا اس چارے میں بھی اچھے برے کی تمیز نہیں کر پائے گا، صرف ایک طرف جو اسے نظر آئے گا وہی کھائے گا، اس لیے وہ کمزور رہ جائے گا۔ تو کہا جب وجہ یہ ہے کہ کانا جانور اپنے کانے پن کی وجہ سے اچھی غذا نہیں پائے گا اور کمزور ہو جائے گا، تو پھر جو دونوں آنکھوں کا اندھا ہو، اس کو قربانی جائز ہے۔ جن علماء نے یہ کہا کہ کانا پن یہ عیب ہے اور دونوں آنکھوں کا اندھا ہونا اس سے بڑا عیب ہے، تو کہا کہ اس کے برابر عیوب والے بھی حرام ہوں گے اور بڑا عیب والے بھی حرام ہوں گے۔ تو بعض فقہا نے کہا کہ نہیں، دونوں آنکھ کا جو اندھا ہوگا وہ حرام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کانا میں جس وجہ سے کانے کی قربانی ناجائز ہے وہ وجہ وہاں نہیں پائی جاتی۔ کانے میں یہ ہے کہ اس کے پاس ایک آنکھ ہے، اس لیے مالک اس کا خیال نہیں کرے گا، لیکن وہ جانور جس کے دونوں آنکھ نہیں ہوں گے تو مالک خیال کرے گا، اس کو اچھا چارہ کھلائے گا، اچھا خیال رکھے گا، اس لیے کانا ہونے کے باوجود وہ اچھا صحت مند رہے گا، موٹا تازہ رہے گا، اس کو اچھی غذا ملے گی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، کانا جانور ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز ہے، کانے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اہل علم نے اس کو رد کر دیا ہے، کیونکہ جو علت نکالی گئی ہے وہ علت اپنی طرف سے نکالی گئی ہے، وہ علت منسوسہ تو نہیں ہے کہ حدیث میں وہ علت بتائی گئی ہو اور اس بنیاد پر اس کو حرام کہا گیا ہو۔ تو بہرحال وہ علت منسوسہ اور غیر منسوسہ اور پھر اس پر قیاس کا یہ مسئلہ الگ تفصیل ہے، ہم اس میں جائے بغیر یہ کہیں گے کہ یہ جو عیوب ہیں، جو عیوب ان کے مساوی ہیں یا ان کے اعلیٰ ہیں، وہ سارے کے سارے حرمت میں شامل ہوں گے، اور جو عیوب ان سے کمتر ہیں وہ اس حرمت میں شامل نہیں ہوں گے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم چلے گئے دوسری طرف۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث کی سند صحیح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح لا نعرفه الا من حدیث عبید بن فیروز عن البراء والعمل على هذا الحديث عند اہل العلم۔ اہل العلم کے یہاں اسی حدیث کے مطابق عمل ہے کہ یہ چار طرح کے جانوروں کو وہ حرام کہتے ہیں، اور پھر وہ عیوب جن کے مساوی یا اعلیٰ ہوں ان کو حرام کہتے ہیں، اور اس سے کمتر عیوب کو مکروہ تو کہا جاتا ہے لیکن اسے حرام یا ناجائز اس کی قربانی کو نہیں کہا جاتا۔ پھر اس کے بعد میں شیخ محمد اعظمی حفظہ اللہ لکھتے ہیں تنبیہ کا عنوان قائم کر کے کہتے ہیں امام مالک نے کتاب الضحایا میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور اس میں سلیمان ابن عبد الرحمن سند میں ایک راوی ہے، چھوٹ گیا ہے، اور اس کی تنبیہ ابن حبان نے کی ہے، اور ایسے ہی ابو حاتم الرازی نے بھی اپنی کتاب العلل میں اس پر تنبیہ کی ہے۔ تو یہ ایک تنبیہ تھی۔ اس کے بعد میں پھر آگے شیخ بتاتے ہیں وفی الباب ما روی عن یزید ذی مصر والے یزید نامی شخص سے ایک روایت آئی ہے۔ اکثر رویہ کہہ کے شیخ کا طریقہ ہے اس کتاب میں الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل میں کہ صیغہ تمریز کے ذریعے، رویہ کے ذریعے سے ضعیف احادیث پر تنبیہ کر دیتے ہیں،
اس باب کی ضعیف احادیث پر معروف ضعیف احادیث پر تنبیہ کر دیتے ہیں، جو یعنی ممکن ہے جسے کسی نے تحسین کی ہو یا جو لوگوں میں معروف ہو، تو اس پہ تنبیہ کرتے ہیں۔ تو اسی میں سے شیخ یہ روایت بھی ذکر کر کے تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ کیا ہے روایت؟ ہم آئیے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یزید ذی مصر والے یزید، ان کا کہنا ہے کہ میں عتبہ بن عبد السلمی کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ اے ابو الولید، میں قربانی کے جانوروں کی تلاش میں نکلا تو مجھے کوئی جانور ایسا نہیں ملا جو مجھے پسند آ جائے۔ ایک قربانی کا جانور ملا جو مجھے پسند آیا، لیکن وہ بے دانت تھا، دانت گرے ہوئے ہیں، دانت نہیں ہے، تو وہ ایک طرح سے عیب لگا مجھے، اچھا نہیں لگا۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے وہ ناپسند ہوا، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو عتبہ ابن عبد السلمی نے کہا کہ اس کو میرے لیے لے آئے ہوتے قربانی کرنے کے لیے، اس جانور کو میرے لیے لے آئے ہوتے، میں قربانی کر لیتا۔ تو یزید کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ کی طرف سے اس کی قربانی ہو جائے گی اور میری طرف سے اس کی قربانی نہیں ہوگی؟ تو کہا کہ ہاں، اس لیے کہ تم شک کرتے ہو اور مجھے شک نہیں ہے۔ کسی جانور کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، بے دانت ہے، تو آپ کو اس کی قربانی میں شک ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور مجھے شک نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کی قربانی قبول ہوگی۔ یہ ایسا عیب نہیں ہے جس کی وجہ سے قربانی قبول نہ ہو۔ تو آپ کو اس میں شک ہے، اس لیے آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ ناپسند کر رہے ہیں، اور میرے پاس کوئی شک نہیں، میرے لیے لے آئے ہوتے، میں اسے قربانی کر لیتا۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں انما نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المصفرہ والمستاصلہ والبخقہ والمشیعہ والکسرا، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصفرہ جانور، مستاصلہ جانور اور بخقہ جانور اور مشیعہ اور الکسرا، ان جانوروں کی قربانی سے آپ نے منع فرمایا ہے، باقی کی قربانی سے نہیں فرمایا۔ یہ مصفرہ کیا ہوتا ہے؟ مصفرہ وہ جانور ہے کہ جس کے کان، مصفرہ وہ جانور ہے جس کے کان جڑ سے نکال دیے جائیں، یہاں تک کہ کانوں کا سوراخ نظر آ رہا ہو، کان ہی نہ ہو، جس کے جڑ سے اکھڑے ہوئے ہوں کان، اور یہاں تک کہ کان کے سوراخ سر میں نظر آ رہے ہوں، تو اس کو مصفرہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں کہا مستاصلہ، مستاصلہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کے سینگ جڑ سے اکھیڑ دیے گئے ہوں، جڑ سے سینگ اکھیڑ دیے گئے ہوں، بالکل سینگ ہی اس میں باقی نہ بچا ہو۔ اور البخقہ کہتے ہیں اس جانور کو جس کی آنکھیں پھوڑ دی گئی ہوں، اور مشیعہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو اپنی کمزوری اور اپنی دبلے پن کی وجہ سے ریوڑ کا ساتھ نہ دے سکے۔ مشیعہ کہ زبردستی اس کو جانوروں کے ساتھ میں لگا دیا گیا ہو، حالانکہ وہ اپنی کمزوری اور دبلے پن کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ ساتھ نہ چل پا رہا ہو۔ اور الکسرا وہ دبلا پتلا کمزور جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ تو اس طرح کے جانوروں سے منع کیا گیا ہے۔ یہ روایت ہے جو سنن ابی داؤد میں 2803 نمبر پر اور مسند احمد میں 17652 نمبر پر یہ ہے، اور اسے امام حاکم نے مستدرک میں بھی روایت کیا ہے اسی سند سے، اور اس سند کو صحیح بھی قرار دیا ہے امام حاکم نے۔ لیکن امام ذہبی کہتے ہیں اس کے ایک راوی، اس میں ایک راوی ہے ابو حمید الرعینی، ابو حمید الرعینی، جس سے صرف ثور ابن یزید نے روایت کی ہے، امام ذہبی کہتے ہیں لا یعرف، غیر معروف ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ التقریب میں کہتے ہیں مجہول۔ تو ظاہر بات ہے جب کسی سند میں مجہول راوی ہو تو وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جو یزید ذو مصر نام کا شخص ہے، اس کو بھی صرف امام ابن حبان نے اپنی ثقات میں ذکر کیا ہے۔ تو اپنی کتاب میں جسے ثقہ ذکر کرتے ہیں، تو امام ابن حبان کا طریقہ معروف ہے
کہ جس کے بارے میں کوئی جرح نہ آیا ہو تو اسے ثقات میں ذکر کر دیتے ہیں، گویا وہ سکوت کو ثقاحت پر محمول کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے مجہول ان کے ہاں ثقہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں مقبول ایسے راوی کو جہاں پر اس کی متابعت ہوگی تو اس کی روایت لے لی جائے گی، قبول کر لی جائے گی، ورنہ اس کی حدیث ضعیف مانی جائے گی۔ تو یہاں پر ظاہر ہے کہ متابعت سے خالی ہے، اس لیے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس باب سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، پوری تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف 4 طرح کے عیوب ایسے ہیں، 4 طرح کے جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی ناجائز ہے۔ ایک وہ کانا جانور جس کا کانا پن پوری طرح ظاہر ہو، اور ظاہر بات ہے اندھا یہ کانا سے بڑا عیب ہے، اس لیے وہ بھی یہ اس سے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد میں وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، تو اگر ایک پیر کا لنگڑا ہو، جس کے 2 پیر کٹے ہوئے ہوں یا 4 پیر کٹے ہوئے ہوں، تو وہ بطور اعلیٰ وہ بھی ناجائز ہوں گے، ان کی قربانی بھی ناجائز ہوگی۔ اور وہ بیمار جانور جس کی بیماری پوری طرح سے واضح ہو تو اس کی بھی قربانی ناجائز ہوگی۔ اور وہ دبلا پتلا جانور جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو تو اس کی بھی قربانی ناجائز ہوگی۔ تو یہ ہم نے اس باب میں پڑھا، انشاءاللہ اگلے ابواب ہم اس کے بعد پڑھیں گے۔ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔